عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیشی ہوگی کہ اللہ اس شخص پر غضبناک ہوگا۔ مسلم میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر مار لیا تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ پیلو کی ٹہنی ہی ہو۔ اتنی حقیر، اتنی معمولی چیز، لیکن جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیا لیا، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابو داؤد میں اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑی لیپر بن کر حاضر ہوگا کہ مال تھا، دکان ہے یا مکان ہے، جھوٹی قسم کھا لی کہ یہ میرا ہے، اور اس نے وہ ناجائز طور پہ اس کو اپنے لیے لے لیا، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا قسم کھا کے، تو اس طرح سے اس کا انجام ہوگا قیامت کے دن۔ اور آپ دیکھیں، ان چیزوں میں تو کھلا جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے نا۔ اب جو قوم حقیر چیزوں کے اندر جھوٹ بولتی ہو تو بڑی بڑی چیزوں کے لیے وہ کیوں نہ جھوٹ بولے گی؟ ایک مزاج بن جاتا ہے لوگوں کا جھوٹ بولنا، اور ایک قوم کی کیا بات ہے، پوری دنیا کے اندر جھوٹ کی وبا ہے اس وقت۔ کمزور تو کمزور، بڑے بڑے طاقتور جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک تو بیچارے اپنی جگہ، بڑے بڑے جو طاقتور ملک ہیں ان کے سربراہ سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ کی وبا تو پوری دنیا میں ہمیں عام نظر آ رہی ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا ان 3 لوگوں میں سے ہے جن سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچا، وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بعض دفعہ آپ دکان پر جائیں، آپ کہیں کہ اچھا یہ کپڑا یہ ہم کو تم 100 روپے میں دو، وہ کہتے باجی اللہ کی قسم اتنے کی تو خرید بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نا، اتنا بڑا جھوٹ، حالانکہ انہوں نے ہو سکتا ہے اس کو خریدا ہو، اگر انہوں نے واقعی 100 روپے سے زیادہ کا خریدا تو سچی قسم کھا رہے ہیں۔ ہم سچی قسم کی تو بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں جھوٹی قسم کی۔ ہو سکتا ہے اس نے وہ 70 روپے میٹر خریدا ہو یا 50 روپے میٹر خریدا ہو، اور اپنا سودا بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم اتنی کی تو خرید بھی نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچ رہا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لیا، قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں اس شخص کی طرف، نہ اس کو اللہ پاک کرے گا، اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اسی لیے ایماندار تاجر کا درجہ مرتبہ انبیاء اور رسولوں اور صدیقین کے برابر رکھا گیا ہے۔ پھر جھوٹی گواہی، یہ بھی ایک پیشے کے طور پہ، پروفیشن کے طور پہ دی جاتی ہے۔ گواہ تو عام مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس چیز کی گواہی چاہیے، عدالت میں کوئی لے جا کر کھڑا کر دے، وہاں وہ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ جب جھوٹی گواہیاں عام ہو جاتی ہیں تو پھر انصاف تو ایک کموڈٹی بن کر رہ جاتا ہے، خریدی بیچی جانے والی چیز۔ بخاری مسلم میں ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی ضرور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ جب آپ یہ فرما رہے تھے، وَكَانَ مُتَّكِئًا، آپ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فَجَلَسَ، تو پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فَقَالَ، پھر آپ نے فرمایا، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی، سنو، اور جھوٹی گواہی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیسا گناہ؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے جو گناہ ہیں، شرک، والدین کی نافرمانی، وقول الزور، جھوٹی گواہی۔ یہ فرماتے ہیں، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، آپ یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش اب آپ خاموش ہو جائیں، یعنی کہ آپ اپسیٹ ہو رہے تھے، آپ پریشان ایجیٹیٹ ہو رہے تھے یہ کہتے کہتے
تو آپ کی پریشانی دیکھ کر صحابہ نے چاہا کہ اب آپ خاموش ہو جائیں. تو جھوٹی گواہی اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بھاری، اتنی بڑی چیز ہے. ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کون مقدمہ جا کے لڑتا ہے یا عدالت کے چکر، کچہری کے چکر لگاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم نے گواہی کو عدالت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. صرف ہم سمجھتے ہیں گواہی تو بس صرف عدالت میں ہوتی ہے، اور کہاں پر ہوتی ہے؟ کورٹ میں ہوتی ہے بس. حالانکہ یہ بات غلط ہے. گواہی کی اور بھی کئی شکلیں ہیں. مثال کے طور پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ گواہی ہے. یہ گواہی ہے کہ میں بیمار ہوں. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جس نے بنوایا اس نے جھوٹی گواہی دی. بچہ اسکول نہیں گیا، لکھ کر بھیج دیا کہ بچہ بیمار تھا، جھوٹی گواہی دی. اتنی حقیر چیز کے لیے اتنی بڑی بات کر لی، اتنا بڑا گناہ کمایا. یا بعض دفعہ ممالک میں سفر کرنے کے لیے، جیسے کہ حج یا عمرے کا آپ کو اگر ویزا چاہیے یا کہیں اور کا آپ کو ویزا چاہیے، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ فلاں فلاں ٹیکے لگوا کر آئیے. مثال کے طور پہ حج عمرے کے لیے میننجائٹس کا وہ کہتے ہیں. کچھ لوگ جھوٹا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، لگواتے ہی نہیں ٹیکے، ایسی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، جھوٹا سرٹیفکیٹ ہو گیا. یا جیسے کہ خواتین کے لیے محرم کی شرط ہے کہ محرم کو لے کر آئیں گی وہ حج یا عمرے کے لیے. کسی کو بھی پکڑ لیا کہہ دیا یہ میرا محرم ہے، وہ محرم نہیں ہوتا. جھوٹ بول کے کہاں جا رہے ہیں؟ جھوٹی گواہی دے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے. تو کیا برکت ہوگی؟ اسی طرح ڈگری کیا ہے؟ گواہی کہ اس نے یہ کوالیفیکیشنز حاصل کر لی ہیں، یہ کچھ پڑھ لیا ہے. جعلی ڈگری جاری کرنا جھوٹی گواہی ہے. پھر برتھ سرٹیفکیٹ گواہی ہے کہ یہ بچہ، یہ انسان اس دن اس وقت پیدا ہوا تھا. داخلے کے لیے اگر جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا، جھوٹی گواہی دی. بچے کو اسکول میں داخل کرا کے خود کو جنت سے محروم کر لیا، اپنا داخلہ جہنم میں کرا لیا. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو کسی حال میں جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ مت بنوائیے، جو ہے الحمدللہ. پھر شاگرد کے پرچوں پر نمبر لگانا، یہ کیا ہے؟ گواہی ہے. جان بوجھ کر کمی بیشی کرنا کسی تعصب کی وجہ سے یا دشمنی نکالنے کے لیے، یا ایسے ہی بالکل شان بے نیازی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو جی چاہا نمبر لگا دیے، یہ سب جھوٹی گواہی کے زمرے کے اندر چیز آ جاتی ہے. دیکھ کر نمبر لگانے ہیں کہ مستحق کس چیز کا ہے. وہ نمبر آپ لگا رہے ہیں کہ ہاں یہ اتنا علم ہے اس کا. استاد یا ٹیچر گواہی دے رہا ہے یہ اس قابل ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا علم اتنا ہے، تو نمبر دیے جاتے ہیں. اسی طرح جیسے جھوٹے نمبر لگانا، غلط نمبر لگانا جھوٹ ہے، غلط گواہی ہے. سرٹیفکیٹ دینا یہ بھی تو گواہی ہوتی ہے کہ اس شاگرد نے تسلی بخش کام کیا ہے، جو بھی معیار تھا اس نے معیار کے مطابق کام کیا ہے. اب شاگرد نے مطلوبہ معیار کے مطابق کام نہ کیا ہو اور اس کے نام پر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے، یہ نرمی کا تقاضا ہے؟ بتائیے، یہ ہمدردی کا تقاضا ہے؟ کرنا چاہیے ایسے کہ ہے بیچارے آئے تو تھے نا، ہے بیچاروں نے کوشش تو کی تھی نا. 80% نہیں آئے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں. ایسا نہ ہو کہ بدل ہو جائیں، نہیں کر سکتے. جھوٹی گواہی ہو جائے گی، اس کی قطعی اجازت نہیں. ان کو سرٹیفکیٹ دیا نہیں جا سکتا جنہوں نے کہ اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری نہ کی ہوں. تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ یہ بھی گواہی ہے، کردار کیسا ہے اس کا. اگر جانتے ہیں تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیں، نہیں جانتے تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ اس کا نہیں دیا جا سکتا. اب ہوتا کیا ہے جھوٹ کے نقصانات کہ لوگ سچ بات کا بھی یقین نہیں کرتے. اس شخص کی جو بہت جھوٹ بولتا ہے نا، جب وہ سچی بات کرتا ہے تو بھی یقین نہیں آتا، عزت نہیں رہتی. اور جھوٹ جھک نہیں سکتا نا، جھوٹ کھلتا ضرور ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. خود بھی انسان خوف کا شکار رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب میرا جھوٹ کھل جائے. اتنے الگ الگ موقعوں کو اتنے سارے جھوٹ بولے ہوتے ہیں کہ خود بھی انسان گڑبڑا جاتا ہے کہ کس موقع پر میں نے کیا بات کی تھی. یادداشت بھی خراب ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں کی. کب تک یاد رکھیں گے اپنے جھوٹ کو؟ تو اب اس کا کبیرہ گناہ ہونا یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، کتنا زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب کن کن صورتوں میں اجازت ہے انشاءاللہ تعالی کل اس کے اوپر ہم بات کریں گے.
والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اے اللہ میں ہر فکر اور غم سے، عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بخل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہمارا کسل ہے، عجز کہہ سکتے ہیں اس کو، عین سے عجز، کسل، کاہلی، لیزینس، لتھارجی۔ یہ کاہلی ایسی چیز ہے جس سے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ابھی آپ کے سامنے جو دعا پڑھی گئی یہ مشکات میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ سے کاہلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کمزوری سے اور کسل مندی سے، کاہلی سے۔ یہ کاہلی اگر عبادت میں شروع ہو جائے تو پھر یہ نفاق تک انسان کو لے جاتی ہے، اتنی بری چیز ہے۔ جہاں منافقین کے علامات بیان ہوئی ہیں وہاں پر سستی کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 142 میں فرمایا منافقین کے بارے میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بہت ہی سستی کے ساتھ کسمساتے ہوئے آتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 54 فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور یہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر یہ انتہائی سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ سورہ نساء میں جہاں پہ قتال کا ذکر آ رہا ہے آیت 72 میں یہ مضمون آتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے، اے مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے، کیا کرے گا؟ لَيُبَطِّئَنَّ، سستی دکھائے گا، اپنی سستی کی وجہ سے وہ تم سب کو بھی سست کر دے گا، سلو کر دے گا، پیچھے کر دے گا۔ تو یہ لوگوں کا حال جب ہو جائے سستی کا کہ عبادت میں بھی وہ سست ہو جائیں تو یہ چیز پھر نفاق تک لے جاتی ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ہے آیت نمبر 19 میں وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس اللہ کے بندے ہیں مراد ہے فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اللہ کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ وہ سستی کرتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ سست ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز جس سے مومن کو نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، وہ ہے سستی، کاہلی۔ چھوٹے چھوٹے نیکی کے مواقع ہوتے ہیں، بعض دفعہ صرف کاہلی کی وجہ سے ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کام ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کہا پانی پلا دو، پانی پلا دیتے کتنا ثواب ملتا۔ وہیں کرسی سے بیٹھے بیٹھے کسی کو آواز دے دی، نوکر کو یا کسی کو کہ او فلاں تم اس کو پانی پلا دو، کتنا کوئی مشکل کام تھا پانی پلانا۔ ماں نے کہا پانی پلا دو، آپ اٹھ کے پانی پلا دیتی، کتنا ثواب ملتا۔ صرف سستی کی وجہ سے نیکی کا موقع ضائع کر دیا، کاہلی کی وجہ سے۔
بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو تھکن کے نام پر بھی کاہل کر لیتے ہیں. آٹو سجیشن، آئی ایم ٹائرڈ، میں بہت تھک گئی، میں بہت تھک گئی. کچھ لوگوں کا تکیہ کلام یہی بن جاتا ہے کہ بھئی میں بہت تھک گئی، اور ذہنی طور پہ وہ اس چیز کو بٹھا لیتے ہیں اپنے اندر کہ بھئی ہم بہت تھک گئے، ہم سب کام نہیں ہو سکتا. یہ صرف کیا ہے؟ سستی، صرف کاہلی ہے کہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہے انسان کہ چلو میں کام نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں تھک بہت گئی ہوں. اور جو جتنا سست ہوتا ہے، جتنا کاہل ہوتا ہے، اتنی ہی لمبی وہ لسٹیں گنواتا ہے اپنے کام کی. یہ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ ہوتا ہے نا، میں تو یہ بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ماضی کے کام گنواتے رہتے ہیں، ان کو ماضی کی تھکن چل رہی ہوتی ہے. اب تک ماضی کی باتیں تھکا دیتی ہیں نا، صرف سوچ کر ہی تھک جاتے ہیں. جب بچے چھوٹے تھے اتنی محنت کرتی تھی، اب تو ہلا نہیں جا رہا، وزن بڑھ بڑھ کر 100 سے 150 سے 200 پاؤنڈ ہو گیا، تھکن اترے تو کہیں ہلیں جلیں، کیسے ہلیں؟ تھکن اتار رہے ہیں. ابھی تو بچے بڑے ہوئے ہیں، ذرا سستا تو لیں پھر ہلیں گے، تو کہتے ہیں نہیں اتنا کام کر چکے. یا یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ بس ذرا یہ کام پورا ہو، اب اس کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے، ابھی ہم اتنا تھک رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماضی کو بہانہ بنا کر اور حال میں کام نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ حال کو اپنے سامنے رکھ کر مستقبل کے لیے پلان بنا لیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کریں گے. اب آپ سوچیں کہ اب اللہ اللہ کر کے یہ کورس ختم ہوگا ستمبر میں ہمارا، اتنا ہم تھک گئے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم ریلیکس کریں گے. اس کے بعد لگتا ہے کافیوں نے سوچا ہے. تو بتائیں تزکیہ کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے چھوڑ دیں سستی میں آپ کو؟ کل کا کام تھا، کل کا دن مصروف گزرا، کل کا دن جو مصروف گزرا، بھاگ دوڑ کام کاج، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں میں طاقت دی، کام کیا، رات کو سوئے، جب سوئے تو صبح فریش، ختم، کل کا دن گیا، ختم ہو گئی تھکن اس کی. کبھی کوئی یہ کہتا ہوا نہیں ملتا کہ اتنی مصروف رہی پھر رات کو خوب لمبی تان کے سوئی، 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں سوئی. یہ تو ذکر ہی غائب ہو جاتا ہے بیچ میں کاہلوں کا. ان کو بس یہی یاد رہ جاتا ہے کہ میں نے کام کتنا کیا تھا. تھکنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور تھکنے کے بعد آرام کی نیند سو جانا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے ہم سستی چھوڑ دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تھکنا کوئی عذاب ہے، نہ تھکنا عذاب ہے، نہ تھکنا. کبھی دیکھیں لوگوں کو کہ جو دائم المریض ہوتے ہیں، جن کو فالج ہوا ہوتا ہے، جن کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہوتی، حسرت سے اپنی ٹانگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہماری ٹانگوں کو، بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں. اور وہ حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اپنی ٹانگوں پر چل رہے ہیں. تو کسی ایسے انسان کو اگر آپ نے دیکھا ہو جس کو کینسر ہو یا فالج ہو، آپ کو اپنی ٹانگوں کی قدر آئے گی کہ اللہ تیرا کتنا کرم کہ تو نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنی مرضی سے چلتی ہوں، بھاگتی ہوں، تیزی سے آتی ہوں، تیزی سے چلی جاتی ہوں، تیرا کتنا احسان ہے. اور پھر اس کے بعد جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھکن دور کروا دیتا ہے ساری. صبح پھر انسان فریش اٹھ جاتا ہے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی کبھی ان سے پوچھیں آپ تھکن کس چیز کو کہتے ہیں. تھکن دور ہی نہیں ہو پاتی واقعی بیچاروں کی، اس لیے کہ سو نہیں سکتے، کوئی بیماری ایسی ہے. تو نہ تھکنا یہ ایک مصیبت ہے، تھکنا تو نعمت ہے اللہ کی. یہ بھی ایک نعمت ہے جس کا کہ شاید ہمیں شعور نہیں تھا اب تک. تو جو تھکنے کو نعمت سمجھتا ہے وہ کاہلی سے دور رہتا ہے. جو تھکنے کو عذاب سمجھتا ہے، مصیبت سمجھتا ہے، وہ کاہل سے کاہل ہوتا چلا جاتا ہے. اپنا جسم اللہ نے، ہمارا جسم ہمارے بس میں دیا ہوا ہے. میری ٹانگیں میرا کہنا مانتی ہیں، میرے ہاتھ میرا کہنا مانتے ہیں. کتنا کرم ہے اللہ کا. اگر یہ ٹانگیں میرا کہنا ماننا چھوڑ دیں اور یہ ہاتھ میرا کہنا ماننا چھوڑ دیں، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہیں، کوئی تھکن نہیں ہوگی. تو وہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ بڑا اللہ کا کرم کہ اللہ نے مصروف عمل رکھا ہوا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ مومن عیش کوش نہیں ہوتا، مومن کاہل نہیں ہوتا. کاہلی سے زیادہ اذیت دینے والی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے مومن کی زندگی میں.
دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میں کبھی فارغ نہ ہوں. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فارغ کر کے بستر پہ نہ بٹھا.